اس کے بعد جو اگلے احکام ہیں وہ ہیں محتضر کے احکام۔ محتضر یعنی احتضار کی حالت، احتضار کی حالت کہ خداوند کریم اس حالت کی سختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور بالخصوص اس حالت میں ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے، کہ یہ انتہائی سخت مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا، اور ایسا مرحلہ ہے کہ اس میں ایک شخص مثال کے طور پر پوری زندگی مومن بن کے گزارتا ہے، لیکن اس مرحلے میں آ کے کافر ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے خدا کا۔ تو یہ جو مرحلہ ہے اس سخت مرحلہ ہے، جسے قرآن مجید میں کہا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، برحق حق کے ساتھ سکرۃ الموت، موت کی غشی، موت کی شدت وہ تم تک آ کے رہے گی، یعنی یہ غشی، یہ شدت ایسی ہے جو ہر ایک کو آنی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، برحق ہے کہ موت کی سختی، موت کی غشی آ کر رہے گی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تو بھاگتا پھرتا ہے، یعنی خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے، انسان موت سے بھاگتا ہے، حالانکہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ امام معصوم کی روایت ہے کہ اذکر مصرعک بین یدی اہلک لا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک۔ امام فرماتے ہیں کہ یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنے اہل و عیال کے درمیان بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہوگے، وہ حالت کیا ہوگی؟ لا طبیب یمنعک، نہ تو کوئی طبیب تمہیں روک سکتا ہے تمہاری موت کو، ولا حبیب ینفعک، نہ ہی تمہارا کوئی دوست تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کی موت آ چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو مرنا ہے، تو نہ کوئی طبیب بچا سکتا ہے ہمیں، اور نہ کوئی حبیب، ہمارا کوئی صمیمی دوست ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ خداوند عالم سے یعنی بار بار دعا مانگنی چاہیے، بالخصوص مفاتح الجنان میں جو دعا عدیلہ ہے، اس دعا عدیلہ کو انسان کو پڑھنا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یہ دعا ہے اسی وجہ سے کہ انسان اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، مرتے دم تک انسان ثابت قدم رہے، اور خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کہ خداوند کریم ہم سب کی عاقبت بخیر قرار دے۔ تو محتضر کے عالم میں کچھ احکامات ہیں۔ جب احتضار کی حالت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کیا ہوتا ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے انسان کے جسم سے، اور یہ روح کا نکلنا ان سے انتہائی، اسے کہنا چاہیے کہ المناک اور دردناک مرحلہ ہے۔ اسے ہم صرف الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے۔ محسوس وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس آ جائے، جس کے پاس یہ موت آ جائے وہی محسوس کر سکتا ہے۔ آپ اور ہم جو ہے وہ صرف میں بتا سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں، فقط اتنا ہے۔ تو احتضار کی حالت میں جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس وقت اس شخص کو جس کی روح نکل رہی ہے اس کو قبلہ رخ لٹانا ہوتا ہے، یعنی دوسروں پر واجب ہے کہ یہ اس شخص کو قبلہ رخ کریں۔ کس طریقے سے قبلہ رخ کریں؟ اس طریقے سے قبلہ رخ لٹائیں کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلے کی جانب ہوں، کہ جب یہ بیٹھے تو اس کا چہرہ اور سینہ کس طرف ہو؟ قبلے کی جانب ہو۔ اس طریقے سے احتضار کے عالم میں جب کسی شخص کی روح نکل رہی ہو تو دیگر افراد پر، ان میں سے خاص طور پر ولی پر یہ جو واجب ہے، خاص طور پر ولی پر واجب ہے، جو میت کا ولی ہے۔ اور اگر ولی نہیں ہے، کوئی دوسرا فرد ہے، تو وہ ولی کی اجازت سے، یا اسے معلوم ہے کہ ولی نے، یعنی ولی منع نہیں کرے گا، اور اگر ولی نہ کرے، منع کرے، مثال کے طور پر کہا کہ نہیں چھوڑ دو، تب بھی دوسروں پر واجب ہے کہ میت کو کس طریقے سے لٹائیں کہ اس کے پیروں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں۔ جو مومن محتضر ہو، یعنی جان کنی کی حالت میں ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، اسے احتیاط کی بنا پر بصورت امکان، یعنی اگر ممکن ہو، ایک ایسا مریض ہے جس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یا ایسا شخص ہے مثال کے طور پر اس کے لیے اس طریقے سے لٹانا ممکن نہیں ہے، بصورت امکان پشت کے بل، پیٹھ کے بل یوں لٹایا جائے کہ اس کے پاؤں کے تلوے
قبلہ رخ ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ جب تک میت کا غسل مکمل نہ ہو اسے بھی مذکورہ طریقے کے مطابق روح بقبلہ لٹائیں۔ یہ بہتر ہے۔ پہلا والا کام واجب تھا، پہلا والا کام جو ہے واجب ہے احتضار کی حالت میں۔ احتضار کا مرحلہ کون سا ہے؟ یعنی جب انسان نہ مکمل مر چکا ہے نہ زندہ ہے، ابھی اس کی روح نکل رہی ہے۔ احتضار کے عالم میں واجب ہے کہ اس کو روح بقبلہ لٹایا جائے، لیکن ایک مرتبہ روح نکل گئی، روح نکل چکی ہے، اب کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جب تک غسل نہ ہو جائیں اس کو اسی طریقے سے لٹایا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ جب تک میت کا غسل مکمل نہ ہو اسے بھی مذکورہ طریقے کے مطابق روح بقبلہ لٹائیں، لیکن جب اس کا غسل مکمل ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسے اس حالت میں لٹائیں جس طرح اسے نماز جنازہ پڑھتے وقت لٹاتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت کیسے لٹاتے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھتے وقت جو میت کو لٹایا جاتا ہے اس طریقے سے لٹایا جاتا ہے کہ میت کا سر نماز پڑھنے والے کے سیدھی طرف ہوتا ہے اور میت کے پیر نماز پڑھنے والے کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوتے ہیں، یعنی یہ میت رکھی ہوئی ہے، یہ میت ہے، یہاں اس کا سر ہونا چاہیے، یعنی قبلہ ہے، سمجھے یہ قبلہ ہے، میں نماز جنازہ پڑھنے کھڑا ہوں تو میت کو لٹائیں گے، سر اس طرف ہوگا، پیر اس طرف ہوں گے۔ تو جب غسل مکمل ہو جائے تو پھر اسے اس طریقے سے لٹانا چاہیے۔ جب تک غسل مکمل نہ ہو اسے اس طریقے سے لٹائیں کہ اس کے پیر کس طرف ہوں؟ قبلے کی طرف ہوں۔ لیکن یہ بہتر ہے، کب بہتر ہے؟ جان نکلنے کے بعد۔ لیکن جب جان نکل رہی ہو، جسے آپ احتضار کی حالت کہتے ہیں، اس صورت میں اس کو اس طریقے سے لٹانا کیا ہے؟ واجب ہے، اس صورت میں واجب ہے۔ لیکن جب اس کی جان نکل چکی ہو تو پھر بہتر ہے کہ اس طریقے سے لٹایا جائے۔ جو شخص جان کرنے کی حالت میں ہو اسے روح بقبلہ لٹانا احتیاط کی بنا پر ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی واجب کفائی ہے۔ اگر کسی نے بھی اس کو نہ لٹایا جو لٹا سکتے تھے اور جن کو خبر تھی تو وہ سب کے سب گناہ گار ہیں۔ صحیح؟ اگر کوئی موجود ہی نہ ہو، موجود نہ ہو تو الگ بات ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس کو خبر ہی نہیں ہے، یعنی جو لٹا سکتا تھا اس نے اس کے باوجود بھی نہیں لٹایا۔ تو جتنے افراد ہیں، مثال کے طور پر گھر میں 10 15 20 25 افراد جمع ہو گئے، یا خاندان والے یا گھر والے جمع ہو گئے، خدا نخواستہ کسی کی میت واقع ہو گئی، تو جتنے افراد وہاں پر موجود ہیں ان سب پر واجب ہے، واجب کفائی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص نے بھی اس طریقے سے لٹا دیا سب پر سے ساخط ہو گیا، اب دوسروں پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں لٹایا تو سب گناہ گار ہیں۔ اور اگر علم ہو کہ جو شخص جان کرنے کی حالت میں ہے وہ راضی ہے اور قاصر یعنی بالغ اور عاقل بھی نہیں ہے تو اس کام کے لیے اس کے ولی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کی صورت میں اس کے ولی کی اجازت احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے۔ دیکھیں عموماً میت کے جتنے بھی کام آئیں گے، چاہے وہ غسل ہو، چاہے وہ کفن ہو، چاہے وہ دفن ہو، جتنے بھی کام ہیں میت کے، یا یہ احتضار کی حالت میں اس کو قبلہ رخ لٹانا ہو، یہ تمام کام ولی کی اجازت سے ہونے چاہیے، یا ولی کرے یا ولی کی اجازت سے کی جائیں۔ صحیح ہے؟ احتضار کی حالت میں جو میت کو لٹانا ہے قبلہ رخ ہو کر، اگر آپ جانتے ہیں کہ میت راضی ہے، کہ میت ابھی خود مری نہیں ہے، ولی کا مرحلہ کب آتا ہے؟ کہ جب مر چکا ہو، ایک شخص مر چکا ہو پھر ولی سے اجازت لی جائے۔ ابھی وہ مرا نہیں ہے، ابھی تو اس کی جان نکل رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ راضی ہے اس طریقے سے قبلہ رخ لٹانے میں، اور یہ بالغ اور عاقل بھی جو ہے وہ نہیں ہے، قاصر بھی نہیں ہے، یعنی یہ شخص جو ہے وہ بالغ بھی ہے اور عاقل بھی ہے، راضی بھی ہے، بالغ بھی اور عاقل بھی ہے، تو پھر ولی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ شخص مثال کے طور پر جان کلی کی حالت میں ہے، ابھی تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے اس کام سے راضی بھی ہے راضی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کہتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر آپ کو اس کے ولی سے اجازت لینی ہوگی۔ میت کا ولی کون ہوتا ہے؟ آئے گا، اب یہ آئے گا، صحیح ہے، آگے والے مسائل میں آئے گا میت کے ولی، اولیاء میت، جی آئے گا ابھی مسئلہ، صرف اولاد نہیں ہے۔ جو میراث میں ولی بنتے ہیں وہی میت کے ولی ہوتے ہیں۔ صحیح، میراث کے کتنے طبقے ہیں؟ 3 طبقے ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، پھر تیسرا طبقہ۔ جب تک پہلے طبقے کے افراد موجود ہوتے ہیں میراث دوسرے طبقے میں نہیں جاتی ہے، اور جب تک دوسرے طبقے کے افراد موجود ہوتے ہیں میراث تیسرے طبقے میں
نہیں جاتی ہے۔ پہلے طبقے میں کون آتے ہیں؟ اولاد آتی ہے اور والدین آتے ہیں، والدین اور اولاد یہ پہلے طبقے میں۔ بس والدین اور اولاد یہی میت کے کون ہیں؟ ولی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اجازت دے دے کافی ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہو، نہ والدین موجود ہیں نہ اولاد موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے طبقے میں سے کوئی فرد موجود نہیں ہے، پھر باری آ جاتی ہے دوسرے طبقے کی، یعنی میت کے میت کے بھائی یا بہن بھی، میت کے بھائی اور بہن دونوں یہ ولی ہیں، ان سے اجازت لی جائے گی۔ اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو پھر بات آ جاتی ہے تیسرے طبقے میں، یعنی میت کے چچا اور خالو وغیرہ، یہ میت کے ولی کہلاتے ہیں۔ میراث کی تقسیم بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ پہلے طبقے میں والدین اور اولاد، اچھا بیوی ان تینوں طبقوں میں شریک ہوتی ہے، یعنی بیوی یا جو بھی شوہر ہے اگر وہ موجود ہے تو وہ ان تینوں طبقوں میں شریک ہوتا ہے۔ تو والدین اولاد موجود نہیں ہیں تو پھر میراث کہاں پر جاتی ہے؟ بہن بھائیوں کے پاس۔ پھر اگر بہن بھائی موجود نہیں ہیں تو میراث کہاں جاتی ہے؟ چچا کے پاس یا خالو، چچا اور خالو میں تقسیم ہوتی ہے۔ مستحب ہے کہ جو شخص جان کرنے کی حالت میں ہوں اس کے سامنے شہادتین، پیغمبر اور 12 اماموں کے نام اور دوسرے دینی عقائد اس طرح دہرائے جائیں کہ وہ سمجھ لے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تلقین، میت کو تلقین کرانا۔ اور البتہ ہم جو تلقین کراتے ہیں وہ فقط جب دفنا کے آ جاتے ہیں اس وقت تلقین کراتے ہیں، بلکہ یہ تلقین کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ جب اس کی جان نکل رہی ہے، اس وقت سے مستحب ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اس وقت سے مستحب ہے کہ میت اگر وہ سمجھ سکے تو میت سے دہرایا جائے، اس سے کہا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صحیح اس طریقے سے۔ اور جتنے بھی دینی عقائد ہیں ان کے بارے میں، چاہے اردو زبان میں ہو، عربی میں ضروری نہیں ہے، اردو زبان میں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، علی علیہ السلام امام ہیں، اس کے بعد پورے 12 اماموں کے نام لے کے تمام امام ہیں، موت برحق ہے، جنت دوزخ برحق ہے، صراط برحق ہے، میزان برحق ہے، کتاب برحق ہے، قبروں سے اٹھنا برحق ہے، یہ اس کو بار بار اس کو اس طریقے سے تلقین کرایا جائے کہ وہ سمجھ لے۔ سر جیسے جان کرنے کی حالت نہیں ہے لیکن کنڈیشن ایسی ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ بس اب دعا کریں، تب بھی یہ کام بہرحال ہر حالت میں اچھا ہے کہ اس کو تلقین آپ کراتے رہیں۔ میت خود بھی اگر اتنی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے تو اسے جو ہے وہ یہ تلقین کرتی رہنی چاہیے۔ ہمارے استاد بھی ہمارے کیا بلکہ تقریباً جو حوزہ علمیہ قم سے پڑھے ہوئے افراد ہیں تقریباً ان سب کے استاد کا انتقال ہوا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی، سید رسول تہرانی ان کا نام ہے، صحیح، آغا موسوی تہرانی، ان کو موسوی تہرانی کہتے ہیں۔ تو ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، یعنی وہ تقریباً سمجھیں بس جانکاری کی عالم آپ کہہ لیں یا اس سے کچھ دیر پہلے کی حالت کہہ لیں، اس عالم میں بھی وہ دعائے عہد کو مسلسل دہرا رہے تھے، دعائے عہد کو، اور بالخصوص دعائے عہد کے وہ جملے کہ اگر میں مر جاؤں تو جو ہے وہ مجھے اپنی قبر سے اٹھا شاہرن بے سیفی، یہ جو دعائے عہد کے جملے ہیں ان جملوں کو وہ مسلسل دہرا رہے تھے، مسلسل، یعنی وہ لیٹے ہوئے تھے اور اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس کے باوجود وہ مسلسل ان جملوں کو دہرائے جا رہے تھے۔ سر میں نے پڑھا ہے کہ تلقین زندگی میں بھی پڑھنی چاہیے۔ جی اسی کو عدیلہ کہتے ہیں، دعائے عدیلہ وہی ہے، یعنی آپ جو وہ ثبات قدم پر رہنے کی، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا مسلسل انسان کو مانگنی چاہیے، اور فقط دعا پہ اکتفا نہیں کرنی چاہیے، انسان کو اپنے اعمال بھی ایسے رکھنے چاہیے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، جس میں سے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان گناہ کو ترک کرے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، اگرچہ گناہ ہے وہ، یعنی کفر نہیں ہے ان کو انجام دینا، گناہ ہے، لیکن اگر ان کو مسلسل انجام دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گناہ شراب نوشی ہے، اگر انسان شراب نوشی کرے تو پھر بہت قوی امکان ہے کہ جانکنی کی عالم میں اس کی جو موت واقع ہو وہ کفر پاؤ، نستجیر باللہ۔ مستحب ہے کہ جو شخص جانکنی کی حالت میں ہو اسے یہ دعا اس طرح سنائی جائے کہ وہ سمجھ لے، جو دعا بتلا رہے ہیں آپ کو، یہ دعا اسے اس طریقے سے سمجھائی جائے کہ وہ پڑھائی جائے کہ وہ سمجھ لے۔
اچھا اس کا دہرانا ممکن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جان کنی کے عالم میں اگر آپ نے دیکھا ہو بار بار جب انسان کے سامنے وہ منظر سامنے آتا ہے تو انسان کا بدن ایک مرتبہ لرز جاتا ہے کہ انسان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، بول نہیں سکتا انسان، کچھ مانگ نہیں سکتا انسان، شدید پیاس کا عالم ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے، اور اس عالم میں کوئی حرف نکالنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن سبحان اللہ ایسا معجزہ ہے خدا کا کہ لفظ اللہ اس کے لیے بولنا ممکن ہوتا ہے، وہ لفظ اللہ بول سکتا ہے۔ خوب، دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الکثیر من معاشک واقبل منی الیسیر من طاعتک یا من یقبل الیسیر ویعف عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم اللہم ارحمنی فانک رحیم۔ پروردگارا میری گناہوں کی کثرت کو بخش دے، اور جو تیری اطاعت میں سے میں نے بہت تھوڑے سے عمل انجام دیے ہیں ان کو قبول کر لے۔ یعنی اگر موازنہ کیا جائے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی تیری اطاعت کی ہے تو یقیناً میری اطاعت کم نکلے گی، میرے گناہ زیادہ ہوں گے۔ پروردگار میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس عالم میں کہ جب میری جان نکل رہی ہے تو میرے گناہوں کی کثرت کو بخش دے اور میرے تھوڑے سے اعمال کو قبول کر لے۔ یا من یقبل الیسیر ویعف عن الکثیر، اے وہ ہستی جو تھوڑے کو قبول کر لیتی ہے بہت سارے سے بخش دیتی ہے۔ نہیں، پروردگار کا لطف و کرم ہے جو تھوڑے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے، یعنی ایک ایسا عمل جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو بہت ہی حقیر سا عمل ہے یا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس عمل کے بارے میں، لیکن پروردگار کہتا ہے کہ میں اسی عمل پہ بخش دوں گا، اسی عمل پہ تو یہ جنت میں داخل کر دوں گا۔ بس اوقات ایک عمل کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو خدا کو پسند آ جاتا ہے، اس ایک عمل کی وجہ سے انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ بخشش ہو جاتی ہے۔ تو وہ پروردگار کے جو بہت تھوڑے سے عمل کو قبول کرنے والا ہے اور بہت سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اقبل من الیسیر، پروردگار مجھ سے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لے، واعف عن الکثیر، اور میرے کثیر گناہوں سے درگزر فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہم ارحمنی فانک رحیم، پروردگار مجھ پر رحم فرما کیونکہ تو بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جس شخص کی جان سختی سے نکل رہی ہو، اگر اسے تکلیف نہ ہو تو اسے اس جگہ لے جانا جہاں وہ نماز پڑھتا تھا مستحب ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک جگہ مختص ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان نماز پڑھے، صحیح، یعنی گھر میں بھی مسجد ہونی چاہیے، ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں انسان مسلسل تقریباً اپنی زندگی تمام نمازیں وہیں پر پڑھتا ہو، چاہے گھر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ واجب نمازیں مسجد میں پڑھی جائیں، مستحب نمازیں گھر میں پڑھی جائیں، یعنی جو اسلام کی ترجیحات ہے، ترجیح میں یہ ہے کہ جو واجب نماز ہے وہ مسجد میں پڑھی جائے اور جو مستحب نمازیں ہیں وہ کہاں پڑھی جائیں؟ گھر میں پڑھی جائیں، تاکہ نہ گھر نورانیت سے خالی رہے نہ مسجد ویران رہے، صحیح۔ تو انسان کے گھر میں ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر وہ نماز پڑھے، اور خدا نخواستہ اگر جان نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہو، مشکل ہو رہی ہو تو اسے اس کے مصلے پر لے جایا جائے۔ یہ ساری روایت کے الفاظ ہیں جو کہ آپ کو فتوے کی صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں، سب معصومین علیہ السلام سے نقل کی گئی روایات ہیں۔ جو شخص جان کنی کے عالم میں ہوں، اس کی آسانی کے لیے، یعنی اس مقصد سے کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے، اس کے سرہانے سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی، سورہ اعراف کی 54ویں آیت، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنا مستحب ہے۔ جان کنی کے عالم میں جس شخص کی جان نکل رہی ہو اور اس مقصد کے لیے کہ اس کی جان آسانی سے نکلے۔ دیکھیں یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر آپ کو میت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا اس کی مشکل آسان کرے۔ سورہ اعراف کی بات ہے، بتا رہا ہوں، لیکن ہم لوگ یہ دعا کب کرتے ہیں؟ جب وہ ہاسپٹل میں بیچارہ، جب وہ ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ابھی اس کا علاج چل رہا ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں خدا اس کی مشکل آسان کرے۔ بھائی وہ ابھی زندہ ہے بیچارہ، پہلے سے اس وقت کہنا چاہیے کہ خدا جو ہے وہ اس کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ لیکن یہ والا جو وقت ہے جب جان کنی کا عالم ہے، جب میت کی جان نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے
اس وقت کہنا چاہیے کہ خداوند کریم اس کی مشکل کو آسان کرے. اس کی مشکل کی آسانی کے لیے اس کے سرانے سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی، سورہ اعراف کی 54ویں آیت 54 اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، یہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. بلکہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھا جا سکے پڑھا جائے. ایک جو کام ہم لوگ کرتے ہیں اکثر اپنے مرحومین کے لیے، آج کل جو دیکھا جا رہا ہے، قرآن کو چھوڑ کر ہم سب کچھ کرتے ہیں مرحوم کے لیے. یعنی مجلس رکھتے ہیں، میں مخالف نہیں ہوں خدا نخواستہ مجلس رکھنے کا، مجلس ہونی چاہیے. ہم اپنے ہر غم میں امام حسین کے غم کو یاد کرتے ہیں، ان کے جو وہ مصیبت کو یاد کرتے ہیں، وہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر دعائے کمیل رکھوائی جاتی ہے، میت کی مغفرت کے لیے دعائے کمیل مثال کے طور پر، یا اور دعائیں مثال کے طور پر جو پڑھی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں. لیکن جو اصل کام کرنا چاہیے، جس کا ثواب میت کو زیادہ پہنچتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. یعنی آپ کا اور میرا مرنے والا بی بی فاطمہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے باوجود جب بی بی فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ اے علی، میری قبر کے سرہانے آ کے قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا. اس لیے کہ اس وقت میت کو سب سے زیادہ انس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی سب سے زیادہ تنہائی جو ہوتی ہے وہ قبر کی تنہائی ہے. اور اس تنہائی میں جو سب سے بڑا انیس ہے، کوئی انسان کو انس دینے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. تو کہتے ہیں کہ جتنا بھی قرآن پڑھا جا سکے پڑھنا چاہیے. تو اس حالت میں بھی قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور بعد میں بھی، یعنی اصالِ ثواب کے طور پہ بھی، جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ سویم کی مجلس میں، چیلم کی مجلس میں، دسویں میں، اس میں خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کا، جو کہ نہیں ہوتا ہے، ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جب آپ زیارت کہہ رہا ہوں، قبرستان جاتے ہیں میت کے شب جمعہ یا جمعرات کے دن آپ قبرستان جاتے ہیں، اپنے مرنے والے کی قبر پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. سورہ فاتحہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں، وہ تو ایک اپنا ہے، لیکن اس کے باوجود بالخصوص کچھ سورہ جیسے کہ سورہ ملک ہے، اس کی تلاوت کی جائے، یا قرآن مجید سورہ یاسین، سورہ صافات، بہرحال قرآن پڑھا جائے اور قرآن اس کو ہدیہ کیا جائے. جو شخص جانکاری کے عالم میں ہو، اس کی اچھا یہ پڑھ لیا. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مسئلہ، جو شخص جانکاری کے عالم میں ہو، اسے تنہا چھوڑنا، کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پر رکھنا، جنوب اور حائض کا اس کے قریب ہونا، اسی طرح اس کے پاس زیادہ باتیں کرنا، رونا، صرف عورتوں کو چھوڑنا، یہ مکروہ ہے. یہ تمام کام کیا ہے؟ مکروہ ہے. جس شخص کی جان نکل رہی ہو اس کو تنہا چھوڑ دے، کوئی بھی نہ جائے اس کے پاس. کہیں گے بھئی یہ تو موت آ گئی، خود بھی جائے گا، ہمیں بھی لے کے جائے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو تنہا نہ چھوڑے. دوسرا، اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھنا، بیچارہ ویسی مشکل کے عالم میں ہے، اس کے اوپر آپ اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں اس کے پیٹ کے اوپر، یہ مکروہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جنوب ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جنوب ہے اور اس نے غسل نہیں کیا ہوا، تو جنوب شخص کا میت کے نزدیک جانا، میت یعنی اسی محتضر شخص کے جس کی جان نکل رہی ہے، مکروہ ہے. حائض عورت کا اس کے قریب ہونا، یہ بھی مکروہ ہے. میت، یہ دیکھیں آپ کہ یعنی کیا عالم ہوگا کہ سامنے جان نکل رہی ہے اور آپ گھر والے جو ہے وہ باتوں میں مصروف ہوں، یا اس کے گھر والے نہ بھی صحیح، جو افراد وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنی باتوں میں مگن ہوں. آج کل تو بہت بری حالت پہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، اسے کہنا چاہیے کہ بے حسی کی انتہا پر پہنچنے والا ہے، کہ ہم میت کے کاندھا دے رہے ہیں، میت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے باوجود ہم پوچھیں اور بھائی کیا چل رہا ہے، کہاں جاب کر رہے ہو. یعنی کس قدر بے حسی ہے، آپ سوچیں کہ میت جو ہے وہ آگے آگے جا رہی ہے، کاندھا لے کے میت کو آگے آگے جا رہے ہیں، اور پیچھے والے جو ہے وہ اپنی رشتہ داریوں میں اور باتوں میں مگن ہیں. جبکہ اس وقت کہا گیا کہ سخت، بہت ہی ناپسند کیا گیا ہے شریعت میں کہ آپ کسی کی تشییع جنازہ میں جائیں اور دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جائیں. آپ کو اس وقت ذکر الہی میں مشغول ہونا چاہیے، یا میت کے لیے استغفار کریں، اپنے لیے استغفار کریں، یہ کہتے ہیں. یا کچھ نہیں کر سکتے، خاموش تو ہو سکتے ہیں، بندہ جو ہے وہ خاموشی سے آگے چلے. لیکن بہرحال اب معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ
کیا کہا جائے کہ جہاں پر میت کے ساتھ سیلفی بنائی جا رہی ہو تو اس سے زیادہ آپ اس اور معاشرے سے کیا توقع کریں گے. خوب، یہ معتذر کے احکام یہاں پر ختم ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.